الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجماله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وتؤمن بالله ورسوله وتوزروه وتوكلوه وتصدقوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے ذات روشی پڑھیں السلام جو نبی نے ادا کرنے ہوتے ہیں علیہ السلام. اور اسی طرح ہر امت کے ذریعے ذمے ہر امت کے ذمے اپنے نبی کے بھی حقوق ہوتے ہیں جو امت نے ادا کرنے ہوتے ہیں. اس عنوان پر پوری کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں. قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شفا شریف ہے الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر وہ ساری کتاب ہے. اسی طرح ابن حجر نے لکھا ہے، اسی طرح امام یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کے حقوق بیان فرمائے. ہماری بات کا توجہ فرمائیں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق تھے نا، حضور کی جو ذمہ داریاں تھیں، تو محبوب نے بڑی جد و جہد کے ساتھ وہ ذمہ داریاں ادا کی. ادھر دیکھیں نوجوان، باتیں نہ کرو بھائی، ادھر دیکھو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. غور کرے ذرا میری بات پر. حضور نے اتنی جد و جہد کے ساتھ دین پھیلایا کہ اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب اس لیے قرآن پاک تو نازل نہیں کیا تھا، آپ تو مشقت میں پڑ گئے، آپ تو سخت جد و جہد کرنے لگے. مشقت کے ساتھ محبوب نے خدمت دین کی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,44,000 صحابہ کو لے کر حج کرنے گئے اور خطبہ حجت الوداع حضور نے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں سے گواہی لی. فرمایا بتاؤ، گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہارے حق ادا کر دیے، میں نے اللہ کا پیغام صحیح تم تک پہنچا دیا ہے؟ گواہی دیتے ہو؟ توجہ ہے میرے دوستوں، تم گواہی دیتے ہو بیک زبان ہو کر؟ صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو حق ادا کر دیا. طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک محبوب آپ نے کمال کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، گواہ ہو جا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے تشریف لے گئے، ظاہری پردہ فرمایا. اب امت کی بھی ذمہ داریاں ہیں. توجہ ہے نا میری بات پر؟ پھر ایک دفعہ غور کریں سارے دوست. امت کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اس نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے. قرآن پاک نے وہ حقوق بیان کیے. فرمایا محبوب انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لائیں. وتوزروہ وتوکلوہ، پھر صبح و شام پھر یہ آپ کی تعظیم اور توقیر کرے. وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق امت کے ذمہ یہ ہے کہ امت اپنے محبوب کی ہر بات پر ایمان لائے. کیا کرے؟ بول کے بتائیے. ہر بات پر
सिद्ध के दिल पर ईमान लाए, जो हुजूर हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, फरमाते हैं जब हम खंदक खोद रहे थे ना, एक खंदक की जंग हुई, आपने सुनी हुई है, तो फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा के गिर्द ना हम खंदक खोद रहे थे और वो कहत का दौर था और हाल ये था कि हम अपने दिफा के लिए खंदक खोद रहे थे। तो फरमाते हैं कि एक चट्टान आ गई, हमसे टूटती नहीं थी, तो जब सब लोग उनकी ताकतें जवाब दे गई तो सारे महबूब के दरवाजे पे हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह ये टूटती नहीं, मेहरबानी करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ हथौड़ा मुझे दो, मैं तोड़ता हूँ। फरमाते हैं जब वो तोड़ने का आला हुजूर को दिया तो नबी पाक ने पहली ज़रब लगाई। तो जो है मेरी बात पर, हाल ये है कि अभी मक्का में फतह नहीं हुआ, ताइफ भी फतह नहीं हुआ, अभी तबूक भी नहीं तशरीफ ले गए, खंदक का मौका है, और हुजूर ने हाथ में हथौड़ा पकड़ा और गुर्बत का और भूख का ये आलम है बज़ाहिर के दो पेट लोगों ने, दो पत्थर लोगों ने पेट पे बांधे हुए, तो महबूब ने वो हथौड़ा लिया और जोर से ज़रब लगाई चट्टान पे और फरमाया ओतीतु मफातिह शाम, एक ज़रब लगाई और फरमाया मुबारक हो गई, अल्लाह ने मुझे मुल्क शाम की कुंजियां अता कर दी, अल्लाह ने मुझे मुल्क शाम की कुंजियां दे दी। दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया ओतीतु मफातिह यमन, लो भाई अल्लाह ने यमन भी मेरे हाथ पे रख दिया है। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया ओतीतु मफातिह फारस, लो अल्लाह ने ईरान भी मेरे हवाले कर दिया, फारसी भी सारे आएंगे। नबी पाक ऐलान करते जाते थे और सहाबा नारे लगाते जाते, खुशी दौड़ 1500 सहाबी थे, किसी एक ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह अभी तो मक्का नहीं फतह हुआ, हुजूर अभी तो हम मदीना बचाने के चक्कर में हैं, यमन कहाँ, शाम कहाँ, फारस कहाँ। बस उनका यकीन था कि साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, जो हुजूर फरमा रहे हैं ऐसा हो के रहेगा, ऐसा हो के रहेगा। इकबाल कहते हैं कि इस दौर का मसला ये है कि लोग बेयकीन बढ़े, पता नहीं होगा कि नहीं, दुकान बंद करके मस्जिद आ गए तो पता नहीं रोटी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं। ये जो कमजोर आदमी होता है ना, आधा इधर आधा उधर, कमजोर, इकबाल कहते हैं गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी, तू बेयकीन बड़ा है, किस तरह काम आगे चले। ईमान तो पैदा कर, तगड़ा तो हो थोड़ी देर के लिए। लोग रुकते नहीं, ईमान नहीं लाते, हर बात पर यकीन नहीं रखते। हजरत सुराका बिन मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने आए, जब सरकार तशरीफ ले जा रहे थे ना मक्के से मदीने, समझ आ रही है मेरी बात? हुजूर मक्के से मदीने जा रहे थे तो सुराका बिन मालिक 70 सवारों को लेके हुजूर को गिरफ्तार करने आए, क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम मखलूक के रसूल है, तो ज़मीन भी मेरे नबी पाक की गुलाम है। सुराका घोड़ा लेके हुजूर को गिरफ्तार करने आए तो हुजूर ने हुक्म दिया ज़मीन को, तो ज़मीन ने जनाब सुराका का घोड़ा पकड़ लिया और उनके घोड़े के कदम ज़मीन में धंसने लगे। सुराका कहने लगे हुजूर माफ़ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया चल ज़मीन छोड़ दे, छोड़ दिया ज़मीन। सुराका कहते मैं फिर करीब होने लगा तो हुजूर ने फिर ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने फिर पकड़ ली, 3 दफ़ा माफ़ी मिली। इधर देखे मेरी तरफ, अभी एक छोटा सा शहर भी मुसलमानों के कब्जे में नहीं आया, छोटा सा गांव भी नहीं आया। मदीने से निकल रहे, मक्के से निकल रहे हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, एक गांव में भी इस्लामी की स्टेट नहीं बन सकी। लेकिन महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया सुराका तो मुझे गिरफ्तार करने आया है, किसरा का इलाका फतह होने वाला है, और वो जो हाथ में सोने के कंगन पहनने वाला है वो आने वाले हैं, और मैं तुझे अता करूंगा, मैं तुझे अता, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तुम हिम्मत तो कर ना, आगे की तरफ देख, आगे की तरफ। यहाँ तो लोग मायूस हो गए, कहने लगे मेरी मंजिलों को खबर करो, मुझे रास्तों ने थका दिया। ओ भाई तू तो यही ठहर गया है, भी आगे बढ़ना, आगे देख, सितारों से आगे जहां और भी है।
ستاروں سے آگے آگے ایمان مضبوط کر. کسرا کا بادشاہ جو تھا نا وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا, بڑے موٹے کنگن تھے. جب وہ بات کرتا تھا نا ہاتھ ہلاتا تھا تو کنگن آپس میں بجتے تھے. تو پورے عرب میں مشہور تھے کہ بھئی بڑے کنگن ہیں اس کے. جس طرح آپ کے وزیر اعظم کی گھڑی نہیں مشہور ہوتی, گھڑی نہیں مشہور ہوتی, اس نے 50 کروڑ کی گھڑی خریدی ہے نا جی, مشہور ہوتی ہے نا چیزیں. میں ایک جلسے پہ گیا, ایک دوست سے میں نے پوچھا پیر صاحب آ گئے, بلکہ ہمارے شہر میں وہ پیر صاحب آئے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا صاحب پیر صاحب آ گئے, کہتے جنہوں نے 60 لاکھ کی گڈی ہے. میں کہا یہ چیز کی نشانی ہے پیران کی, گڈی 60 لاکھ کی, یہ نشانی ہے کوئی؟ دیکھیں نا کیسی کیسی نشانیاں مشہور ہو گئی کہ جن کی گاڑی اتنے لاکھ کیا وہ بولے پیر صاحب. انہیں کہتے ہیں چھوٹیاں گڈیاں بھی ہیں نا, تو میں کہا تھی بڑھیا تو میں پوچھن جائے. یہ حشر ہو گئے اور یہ مزاج بن گیا قوم کا. کس طرح کی پہچان؟ تقویٰ, پرہیزگاری, فقر, درویشی, ان کا خدمت دین متین کا جذبہ, یہ پہچان ہوتی ہے. آپ کے ملک کا ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے, اگرچہ وہ سید بھی کہلاتے تھے, ایک ایسے وزیر اعظم صاحب بھی گزرے ہیں جو دلی سے کپڑے خریدا کرتے تھے اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتے تھے. دلی سے خرید کے تو آسٹریلیا سے سلواتے تھے وہ کپڑے. یہ شوق ہے ان لوگوں. تو کسرا کا بادشاہ جو تھا وہ کنگن پہنتا تھا, جب بات کرتا موٹے موٹے تو کنگن بجتے تھے, اس کی نشانی مشہور تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تو مجھے گرفتار کر لے, وہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا اور اس کے کنگن آئیں گے اور میں تجھے دوں گا. حضرت صدیق اکبر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. عامر بن فہیرہ بھی موجود تھے, بریدہ اسلمی بھی موجود تھے. کسی ایک شخص نے نہیں کہا کہ حضور ابھی تو ایک گاؤں پہ بھی حکومت نہیں, اور باتیں ہو رہی ہیں کسرا کے کنگن کی. بس ایمان مضبوط تھا, انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ فتح ہو کے رہے, یہ فتح ہو کے رہے. سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے جانے لگے تو حضرت سراقہ کہنے لگے یار مجھے بھی لے جا ساتھ. کہا جناب آپ بوڑھے آدمی ہیں کیا کریں گے؟ کہنے لگے نہیں لے جا, تیری مہربانی. وہ سیادے سے نا پنڈا جی کے بابا بخشے جو بھی بند کر کے لے لیے تو فائدہ دے جاتے جی, سنی ہوئی نا بات آپ نے. تو کہا نہیں لے جا, فائدہ دوں گا. لے گئے جناب سراقہ بن مالک کو ساتھ. ایک ایسا بھی علاقہ آیا, چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ نا, جیسے چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں نا اس وقت, دبئی یا شارجہ, مصر, چھوٹی چھوٹی ریاستیں. اس طرح چھوٹی پرانے لوگ جانتے ہیں بہاولپور کی ریاست علیحدہ ہوتی تھی. یہ ریاستیں چھوٹی چھوٹی علیحدہ ہوا کرتی تھی. تو چھوٹی سی ایک ریاست تھی یہودیوں کی, اس پہ مسلمان حملہ کرنا چاہتے تھے تو یہودی قلعہ بند ہو گئے. انہوں نے نا اپنے دفاع کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بنایا ہوا تھا, چھوٹی اینٹ کا, بڑا اونچا, اور اس کے اندر کوئی سوراخ بھی نہیں کہ کوئی بندہ پیر لا کے چڑھ سکے. لکڑی کا دروازہ تھا وہ بھی بہت بڑا. تو یہودی قلعہ بند ہو گئے, اس کے اندر چلے گئے, قلعہ بند ہو گئے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں, میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ پیسے دینے نہ آئیں آپ کی مہربانی. کوئی بندے چھوٹے دل دے ہوتے ہیں نا, میرا دھیان نہ پیسے ہم کرا دیا جائے, مطلب تقریر بول جائے. یہ دولت بڑی سخت چیز ہے, توجہ اپنی طرف کرا لیتی ہے. تو آپ سنیں بس, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ بزرگوں کو بڑی برکت دے. کہاں سے بیچارے بزرگی میں تشریف ہے, اللہ بہترین جزا عطا. میری بات پہ غور فرمائیں, سنیں. اب وہ اندر بند ہے, میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ وہ یہودی اندر بند ہے, اب دروازہ کھلے, باہر نکلیں, لڑے تو پتہ چلے نا فتح ہونی ہے کہ نہیں, کیا ہونا ہے. اب وہ باہر ہی نہیں آ رہے. اور چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اندر اپنے آپ کو بند کرنا ہے, تو 2-3 مہینے کا راشن بھی اندر رکھ لیتے. پانی کا بندوبست ہوتا تھا کہ نہ نکلیں گے, دشمن خود بخود چلا جاتا تھا. خندق کے موقع پہ بھی ایسا ہوتا. کیسے لوگ اندر داخل ہوں؟ ایک منجنیق ہوتی تھی, غلیل کی طرز پہ بنائی جاتی تھی, یوں بانس باندھ کے بڑے بڑے, تو ان کے نیچے وہ اس کو باندھا جاتا تھا. پھر اس میں پتھر رکھ کے 2 آدمی دوڑے جاتے تھے, پھینکتے تھے دشمن پر. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فیصلہ کیا کہ اب نہ ان پر پتھر پھینکنے. باہر تو نکلنے گئے, باقی صحابہ کہنے لگے پتہ نہیں وہ کہاں ہے, پتھر کہاں جا کے لگے گا, تو کس طرح نظام چلے گا. بس حضرت سراقہ بیچ میں سے بول پڑے, کہنے لگے میں نے کہا تھا نا بابا تمہارے کام آئے گا, اس طرح کرو, مجھے منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکو.
میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں، پھر انہیں پکڑ لینا اور قابو کر لینا۔ صحابہ کہنے لگے بابا جی کرنے والی بات کرو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو پھینکیں گے تو آپ کی ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر آپ بچ بھی گئے تو یہودی آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب آپ اندر جائیں گے، تو مہربانی کریں دروازہ آپ کیسے کھولیں گے؟ آپ فرمانے لگے میں بزرگ ہوں تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے پھینکو، میں جاؤں گا بھی دروازہ کھولوں گا بھی۔ انہوں نے کہا رات بھی بتا دیں، کہنے لگے رات بعد میں بتاؤں گا، پہلے اندر پھینکو۔ جب ضد کی تو کہا چلو ٹھیک ہے پھینک دو۔ منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکا، اتنی شدت سے گئے کہ جس طرح روڑا جاتا ہے، اندر جا کے گرے اور لکڑی کا دروازہ کھول کے باہر آئے اور نعرے لگانے لگے، کہنے لگے دیکھ لو میرے کپڑوں کو گرد بھی کوئی نہیں لگی، آؤ اور قابو کر لو، دیکھ لو مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی۔ یہودی پکڑے گئے، فتح ہو گئی۔ جو سیانے سیانے لوگ تھے کہنے لگے سراقہ راز سے پردہ تو اٹھا، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے۔ ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ کہا کہوں تو کہہ دو، تو جناب سراقہ رو پڑے، فرمانے لگے مجھے اپنے وجود پر اعتبار نہیں، مجھے اپنے محبوب کے فرمان پر بڑا یقین ہے، بڑا یقین ہے۔ کہا کس بات کا؟ فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، ابھی آئے نہیں، جب تک میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہیں آتے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئے، تو آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضور کا وعدہ ہے کہ کنگن آئیں گے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے جناب اسرائیل بھی نہیں آئیں گے۔ بھائی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو رستہ آسان ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو منزلیں قریب نظر آتی ہیں، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان کٹھن راہوں کا مسافر بھی ہوتا ہے پر اس کو وہ تکلیفیں بھی لذت دیتی ہیں۔ شرط ایمان ہے۔ جناب سراقہ بڑے ضعیف ہو گئے، ضعف آ گیا، نظر کمزور ہو گئی، چارپائی پہ لگ گئے۔ جناب عمر کا زمانہ آ گیا، کسرا کا علاقہ فتح ہو گیا، کنگن آ گئے، کنگن آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ کوئی سراقہ کو بلا کے لاؤ۔ چارپائی پہ لگے ہوئے لوگ کہنے لگے حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے، فرمایا ایک دفعہ کان میں کہو تو صحیح سراقہ کنگن آ گئے، ایک باری کہو تو صحیح جا کے کان میں۔ کہا حضور بیمار ہے، فرمایا جاؤ کہو، ایمان مضبوط ہو تو اللہ جناب زلیخا کو بھی جوانی عطا فرما دیتا ہے، جا کے کہو تو صحیح۔ حضرت سراقہ کے کان میں کہا تو ان کے بچے کہتے ہیں، ان کے پوتے کہتے ہیں دادا اٹھتا نہیں تھا، جب کان میں کنگن آ گئے تو دادا نعرے لگانے لگا اور دادا جی نکلے باہر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کو کنگن پہنائے جا رہے تھے اور صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، صحابہ رو رہے تھے، ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے، جب تک ایمان نہیں بلکہ یاد رکھ لیں پیر کامل ہوتا ہے کہ یقین؟ ویسے پیر بھی کامل ہی ہونا چاہیے لیکن یقین بھی ساتھ ساتھ کامل ہو، تو پھر خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا، اس نے کہا حضور میرا دل کرتا ہے آپ کا مرید ہو جاؤ۔ فرمایا تو فلان درویش کی بیعت ہے۔ کہا حضور وہ کام نہیں۔ فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کون سا تھرمامیٹر ہے تمہیں پتا چل گیا؟ کوئی شرعی قباحت تو نہیں؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی نوکری کر، اسی کی نوکری کر۔ فرمایا کچھ ایسے بھی مرید ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پیر کو کامل کر دیتا ہے، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ صاحب یاد رکھے یقین کی مضبوطی، ایمان کا تگڑا ہونا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ معید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ۔ آپ حج کرنے گئے اپنی والدہ کے ساتھ، بحری سفر ہوتا تھا، جا رہے ہیں نا آپ لوگ، بحری سفر ہوتا تھا، جہاز کا سفر تھا، تو رستے میں نا طوفان آ گیا، تیز لہریں آئیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، لوگ ڈرنے لگے، استغفار ہونے لگا، توبہ طائب ہونے لگے۔ کچھ لوگ اٹھ کے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی گئے، کہنے لگے بابا جی آپ نیک آدمی عالم ہے،
کوئی دعا کریں طوفان تھم جائے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جاؤ جا کے اللہ کا ذکر کرو, اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ انشاءاللہ کنارے تک جائے گی. حضور مہربانی کریں دعا کریں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ذرا اچھے کلمات سے کر لیں گے, عالم ہے تو اجتماعی دعا کرا دیں. فرمایا دعا کرو لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ جائے گی. تنقید ذرا آسان ہوتی ہے اور تعمیر ذرا مشکل ہوتی ہے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. لوگ فٹافٹ تنقید کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تعمیر ذرا مشکل ہوتی ہے نا, اس پہ ذرا وقت لگتا ہے. کچھ لوگ کہنے لگے دیکھو جی یہاں بھی کرامت دکھا رہے ہیں, کہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا, کیا جو دیا ہے, کیا جو دیا ہے, یہاں بھی یہ کرامت دکھا رہے ہیں. تنقید کرنے لگے, چند گھنٹے گزرے تو طوفان واقعی تھم گیا, کشتی کنارے لگ گئی. اب وہ جنہوں نے باتیں کی تھیں تھوڑے تھوڑے شرمندہ ہونے لگے اور اترنے سے پہلے کہنے لگے چلو حج کرنے جا رہے ہیں, معافی نہ مانگ لیں. اللہ تو سے کہنے لگے حضور معاف کر دیں, پر یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا تھا طوفان تھم جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگی مجھے اس لیے پتا تھا کہ میں نے سوار ہوتے وقت وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے پڑھ لو انشاءاللہ حادثہ نہیں ہوگا, لہذا میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی. سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند ٹوٹ سکتا ہے, ستارے جھٹ سکتے ہیں, پر رسول اللہ کا فرمان نہیں غلط ہو سکتا. لہذا مجھے یقین تھا. پہلے تو ایمان پہلے. ہمارے یہاں نا سب سے بڑا رٹا یہ ہے کہ آج لوگ الجھے ہوئے ہیں. ابھی تک نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, سچ بولیں گے تو, میں کہا کرتا ہوں کہ سچ بولنے والے بابے کی تو ہڈی زیادہ چلتی ہے. کہتے بھئی وہ اس بابا جی کے پاس جانا ہے, وہ بے شک پیسے 2 روپے زیادہ لیتا ہے پر چیز صحیح دیتا ہے, بندہ کھرا ہے. سچ بولنے والے کی تو بھائی اس زمانے کے اندر ہم نے دیکھا ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں. میرا تجربہ ہے. آپ صداقت پیدا کریں مزاج کے اندر, صداقت پر دل بیدار پیدا کر, تو اپنے اندر خوبصورتی پیدا کر, تیرے وجود سے خوشبو آئے, انشاءاللہ زمانے میں بکھرنے لگ جائے, وہ تقسیم ہونے لگے. شرط یہ ہے میرے بھائی ایمان مضبوط ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ امت ہر چیز پر ایمان لائے. کیا کرے؟ وہ ایک حدیث سنے اور ذرا آگے بڑھوں میں. حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے. فرماتی ہے میرے جو شوہر تھے نا حضرت ابو سلمہ بڑے شفیق آدمی تھے, ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے. جب بھی مسجد نبوی سے کوئی حدیث سن کے آتے مجھے گھر آ کے سنایا کرتے تھے. ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ حدیث سن کے آیا ہوں, تمہیں بڑا فائدہ دے گی. میں نے کہا کون سی؟ تو فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نہ فوتی کے وقت پڑھنا چاہیے. اللہ کی قرآن پاک نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا جو بندہ یہ پڑھے گا نا تو جو اس پہ مصیبت آئی ہوگی, جو چیز اللہ نے اس سے لی ہوگی اس سے اچھی چیز اللہ اسے عطا کر دے گا. یہ وظیفہ یاد رکھو. جو مصیبت آئے گی اللہ اس سے بہتر اس کے لیے یعنی کوئی نعم البدل بنا دے گا, اس کے لیے کوئی چھت اللہ بنا دے گا. والد صاحب چلے گئے, اس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے اسباب کسی اور رنگ میں اس کے لیے فراہم کر دے گا, کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے گا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے آ کے بتایا تو میں نے بھی وظیفہ بنا لیا. میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو میں پڑھ لیتی انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتی ہیں مجھ پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی, بہت بڑی. میرے شوہر جناب ابو سلمہ انتقال کر گئے, بہت بڑی مصیبت آئی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. فرماتی ہیں جب انہوں نے وصال کیا تو بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. وظیفہ میں نے پڑھ لیا پر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوں. اور حضور نے فرمایا جب پڑھو گے تو اللہ بہتر چیز دے گا, اور ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو اب مجھے مل ہی نہیں سکتا. وہ تو بڑے شفیق تھے, بڑے مہربان تھے.
جناب ام سلمہ فرماتی ہے ایک طرف میرے دل میں یہ بات تھی اور دوسری طرف میں کہتی تھی حضور کا فرمان بھی بڑا سچا ہے، نبی پاک کا فرمان بھی، اس پر بھی میرا ایمان کامل تھا۔ کہتی میں سوچو بچار گئی تھی لیکن کمال ہو گئی۔ فرماتی ہے میرے مقدر کا عروج تو اس وقت ہوا جب خود رسول پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتی ہے میں نے کہا دیکھو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا۔ میں نے اس کی حضور نہ تو میں خدمت کے قابل ہوں، بوڑھی ہوں، نہ میں خوبصورت ہوں، تو آپ محبوب نے فرمایا میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں تیرا کوئی سہارا نہیں بنے گا، میں تجھے وہ سہارا دینا چاہتا ہوں جو دنیا میں بھی تیرے کام آئے گا اور قیامت میں بھی تیرے کام آئے گا۔ تو یاد رکھیں ایمان کی مضبوطی ضروری ہے۔ آپ یقین کریں کچے دھاگے کی طرح ہیں لوگوں کے نظریات، پتہ نہیں کس طرح کر کے لوگ نظریہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کر کے۔ انسان کو ایمان کی چٹان ہونا چاہیے، اسے کھڑا ہونا چاہیے، اسے سٹینڈ لینا چاہیے۔ جب وہ ایمان پہ ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا تو ڈٹ جا، اللہ تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دیں گے۔ ڈٹ جا، قائم ہونا چاہیے، ایمان کی مضبوطی اپنی زندگی میں شامل، اور اس کے فوراً بعد ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی کی تعظیم کریں، حضور کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں نا ہمیں سنت میں بھی احترام کا وہ والا ذائقہ نہیں ہے میرا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ تنقید کا دروازہ کھلا ہے نا، یہ دو چار پیر صاحب اگر غلط ہیں تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ساری دنیا غلط ہے اور گھٹن پیدا ہوئی ہے بہت زیادہ، ادب آداب نہیں رہا، لوگوں نے اس طرح کر کے ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اب بڑی بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے فکرے کہتے ہیں جن کی زبانوں پہ جچتے نہیں۔ ادب، تعظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں سانس بھی اونچا نہیں لیتے، سانس بھی اونچا نہیں لیتے۔ اور ان لفظوں پہ غور کریں جو بخاری میں موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور کے سامنے یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں کے پرندے بیٹھے ہوئے، ذرا سی حرکت ہوئی توڑ جائے، ذرا سی۔ اس کی تشریح امام شافعی یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح ستون ہوتا ہے تو وہ ہلتا نہیں، اس طرح جب کوئی حضور کے سامنے صحابی آتا تھا تو جم جاتا، نہ بے ادبی نہ ہو، ہر معاملے میں وہ تعظیم، ادب، بلکہ ایسی تعظیم جس کا حضور نے حکم بھی نہیں دیا۔ اشارتاً کنایت، صحابی حضرت اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان کی ڈیوٹی تھی حضور کے سواری پر کجاوا باندھنے کی، کاٹھی باندھنا ان کی۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ نہیں، جڑے نہیں بولے انہوں نے کی خیال چوپائی دیے۔ میں بڑا بزدل ہوں، اگر میرے سامنے دو بندے بھی ایسے کریں تو تقریر ختم، میں زبردستی نہیں سنا سکتا، یہ میری بھی مجبوری ہے۔ آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، حضرت صاحب مجھے کہہ رہے تھے لمبی تقریر کریں، تو میں نے کہا تقریر تو اتنی ہوگی نا جتنی کو سنے گا، وہ تو طریقہ بھی نہیں نہ آتا جس سے سنائی جا سکے زبردستی، اس قائل ہی نہیں۔ آپ تھوڑی توجہ رکھیں تاکہ میں بات کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ حضرت اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ کجاوا گھوڑے پہ آپ نے باندھنا، روز باندھا کرتے پابندی سے۔ اور طریقہ یہ تھا کہ رات کو خود آ کے پوچھتے، کہتے محبوبہ صبح کہاں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، اس سے پہلے کجاوا تیار ہوتا، کس وقت جانا ہے۔ یہ بھی عادی ہو جاتا ہے انسان، سواریوں پہ جو ساتھ سوار رہتے ہیں ان کا بھی بندہ عادی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو نہ ایک دن سرکار نے فرمایا فجر سے پہلے باندھ دینا، نماز کے فوراً بعد نکلنا ہے۔ وہ ٹھیک باندھ دو۔ صبح سرکار فجر کی جماعت کرا کے بعد نکلے تو سواری تیار تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، جہاں سفر پہ جانا تھا چلے گئے، واپس آئے تو فرمایا اسلم بن شریح کو بلاؤ۔ جب حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا آج کجاوا تم نے کیوں نہیں باندھا، کیوں نہیں باندھا؟ تو وہ رونے لگے، کہا محبوبہ اس کا مطلب ہے میری نوکری قبول ہے،
آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے نہیں باندھا؟ حضور نے فرمایا ہاں آج تو نے نہیں باندھا، وجہ کیا تھی؟ رونے لگے۔ حضور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹائل میرا نہیں؟ فرمایا ہاں آج ترتیب ہی بدلی ہوئی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ نبی پاک نے اس ادب کا کئی حکم نہیں دیا۔ حضرت اسلم بن شریح عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں صبح جب اٹھا تو مجھ پر غسل فرض تھا، اور آپ نے کہا تھا نماز سے پہلے تیاری کرا دینا۔ یا رسول اللہ اگر میں غسل کر کے کجاوا باندھتا تو حکم پورا کرنے میں دیر ہوتی تھی، اور آپ کو انتظار کرانا بھی بڑی بے ادبی، اور یا رسول اللہ اگر میں بغیر غسل کے باندھتا تو میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں بغیر غسل کے آپ کی سواری کی لگام کو بھی ہاتھ لگاؤں، کجاوے کو بھی۔ یار اتنا ادب کہ یا رسول اللہ ہمارا غسل وضو نہ ہو تو ہم تو آپ کی سواری اور گھوڑے کو بھی ہاتھ نہ، کہاں حضور نے حکم دیا اس ادب کا؟ کس حدیث میں فرمایا تھا کہ بغیر غسل کے میری سواری کے قریب کوئی نہ ہے؟ لیکن صحابہ نے وہ والی تعظیم کی جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ والا ادب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ والا احترام کیا محبوب کریم کا۔ اور میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے وہ زاویہ نگاہ امت کو دی۔ دیکھیں اماں جب بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا رینٹ، تو اس طرح اماں کو بڑا پیار ہوتا ہے، وہ یوں کر کے نا ایسے پھینکتی ہے۔ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی، بخاری کی حدیث ہے، جب حدیبیہ سے واپس ہو کے گئے تو کہنے لگے ابو سفیان سے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا، میں بڑی عجیب قوم دیکھ کے آیا۔ اس نے کہا میں نے وہ والے بادشاہ بھی دیکھے ہیں جو اپنا سجدہ کرا کے اپنے آپ کو اپنا ادب کراتے ہیں، کہتے ہیں سجدہ کرو یہ میرا ادب ہے، لیکن جو رنگ میں نے دربار رسالت کا دیکھا ہے، جو انداز میں نے رسول اللہ کے غلاموں کے دیکھے ہیں، لگے عجیب بات نہیں یار کہ ماں بھی ریٹھ ناک کا دور پھینکتی ہے، اور نبی پاک کے ناک سے ریٹھ نکلے تو ابو بکر کے ہاتھوں میں جاتی ہے، اور صدیق اکبر چہرے پہ ملتے۔ اور میں نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ منہ میں پانی ڈال کے بلغم نکالے تو عمر فاروق جیسا سیانا بندہ، اور علی بن مرتضیٰ جیسا زیرک آدمی، اور عثمان غنی جیسا رئیس اعظم وہ لائنوں میں لگے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ بلغم ہمیں دے دیں، ہم چہرے پہ مان لیتے۔ کہنے لگا یار یہ انداز نہیں ملتے، یہ رنگ روپ ہم نے نہیں دیکھے، یہ طور طریقے کہیں نہیں دیکھے دنیا میں کہ حضور وضو کرے۔ تو صحابہ بیکاریوں کی طرح لائنوں میں کھڑے، ایک قطرہ پانی کا مل جائے۔ اور ہم نے دیکھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی حج کے موقع پر، تو صحابہ نا چاروں جانب ایسے اکٹھے ہونے لگے، تو جو دور علاقوں سے آئے تھے وہ کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور تو حجامت کرا رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، تو یہ لوگ سارے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ نبی پاک نے فرمایا حذیفہ بن یمان کو بلاؤ، ان کو آگے بڑھاؤ۔ وہ آگے ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ سارے بال رکھ دو، یہ سارے بال میرے لے لو، اور یہ جتنے آئے ہیں نا ان کو ایک ایک بال چاہیے، سب کو ایک ایک تقسیم کر دو، یہ منہ مبارک لینے آئے۔ جب یہ ادب تھا نا امت کے مزاج میں، یہ ادب، اب تو بھائی میں نے شاید پہلے بھی یہاں کہا تھا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا ہماری بوڑھی اماں کو کہ اذان ہونے لگے تو سر پہ دوپٹہ لے گا، کسی مفتی نے نہیں کہا۔ لیکن ہمارے تو گاؤں میں اتنا ادب، ماں کے پاس اتنا ادب ہوتا تھا کہ ٹی وی پہ اذان ہوتی تھی نا، حالانکہ ٹی وی کی اذان کا تو بندہ مکلف ہی نہیں، اس آلے پر تو کبھی تلاوت بھی ہو تو علماء کہتے ہیں سجدہ نہیں اس پہ ضروری ہوتا، اس پر تو ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ٹی وی پر اذان ہوتی تھی تو گاؤں کی اماں کہتی تھی پتر دوپٹہ نہیں میرا ہوا، اس لیے کہ وہ ادب سیکھا ہوا، وہ احترام سیکھا، وہ طریقے تھے۔ تو یاد رکھیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، پہلا کرینہ۔ جب تک ادب رہتا ہے نا تب تک انسان سنورا رہتا ہے۔ باادب لوگ بافیض ہوتے ہیں، اور باادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ رسیلے اور سجیلے اور بااخلاق، اس لیے کہ وہ حدود میں بند ہوتے ہیں۔ جو آدمی بے ادب ہوتا ہے وہ بے حد ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا حق نبی پاک کا یہ ہے کہ حضور کی فرما برداری کریں، حضور کی سنت پر، نبی پاک کے طریقے پر۔ دنیا میں سب سے میٹھا ٹھنڈا اور پیارا طریقہ میرے رسول پاک کا، اور آسان ہے حضور کی سنت۔ توجہ ہے میری بات پر؟ نبی پاک کا طریقہ آسان، وقار والا،
احترام والا ہے۔ اور یاد رکھیں ملا رومی تو ایک عجیب بات کہتے ہیں تو بس رنگ بنا نبی پاک والا، کہتے ہیں صد کتابہ صد ورق در نار کن، روح دل راہ جانب دلدار کن، کہتے ہیں تو چھوڑ 100 کتابیں 100 ورقے آگ میں ڈال، تو نہ رنگ بنا نبی پاک جیسا، تو رنگ بنا، کہتے ہیں تو ظاہر حضور جیسا کر، اللہ باطن بھی تیرا نبی پاک کے رنگ میں رنگ دے گا، تو ڈیوٹی تو پوری کرنا ظاہر۔ اس پر دلیل دیا، ایک واقعہ لکھا ہے، ملا رومی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو جناب موسیٰ کا فرما بردار نہیں تھا، تو وہ نقلیں اتارنے کے لیے حضرت موسیٰ کی طرح کے کپڑے پہنتا تھا، نقلیں اتار، توجہ ہے میرے بھائیوں، نقلیں اتارنے کے لیے حضرت موسیٰ کی طرح پگڑی باندھتا، لمبا کرتا پہنتا، چھڑی پکڑتا، اور ان کی طرح نقلیں۔ جناب موسیٰ کی قوم کا غلبہ ہوا، اللہ نے فتح دی بنی اسرائیل کو، تو لوگوں نے نہ اس کو پکڑ کے مارا بھی اور شہر سے باہر بھی نکال دیا، چلا گیا، زمانے بیت گئے۔ حضرت رومی فرماتے حضرت موسیٰ کلیم ایک دن کو ہے طور پہ گئے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلان درخت کے فلان جنگل میں فلان درخت کے نیچے میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، اپنے کچھ حواریوں کو لے جاؤ، کفن دفن دے کے جنازہ پڑھو، دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ کلیم وہاں پہنچے تو یہ تو وہ نقلیں اتارنے والا بندہ، یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم کے سامنے، انبیاء علیہ اللہ نہیں کرتے، اس کو اٹھایا، غسل کفن دیا، دفن کر دیا۔ اگلے دن کو ایک طور پہ حاضری ہوئی تو کہنے لگے مولا سمجھ نہیں آئی بات، وہ تو نقلیں اتارنے والا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تھا وہی، پر جب تیری طرح کا بندہ تھا مجھے پیارا بڑا لگتا تھا، جب تیرا رنگ روپ دھارتا تھا تو مجھے بڑا حسین لگتا تھا، جب تیرے طور طریقے اپناتا تھا، جب تیری طرح چلتا تھا تو بڑا پیارا لگتا تھا، میں نے اسے مرتے وقت کلمے کی توفیق عطا کر دی ہے، مومن ہو کے گیا ہے، تیرا کلمہ پڑھ کے گیا ہے، مان کر گیا ہے، جبھی تو تجھے بھیجا ہے۔ اور سن بھائی سن، اگر تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو اور حضرت موسیٰ کے طور طریقے اپنائے تو رب کو بڑا پیارا لگتا ہے، تو جو رسول اللہ کے طور طریقے اپنائے، جو نبی پاک کے طریقے اپنائے، جو حضور کی سنت پہ چلے۔ ترمذی شریف کے لفظ بڑے ٹھنڈے اور بڑے خوبصورت ہیں، نبی پاک نے فرمایا جب کوئی مسلمان سفید داڑھی لے کے قبر میں جاتا ہے، داڑھی بھی اور ہو بھی، جب قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دے، مجھے حیا آتی ہے میرے حبیب کی سنت اور وہ بھی سفید رنگ کی، اسے عذاب نہ دینا، اپنی رحمت سے بے حساب ہی اسے جنت عطا فرماؤں، شرط یہ ہے کہ تو وہ روپ دھارے تو صحیح نہ، تو وہ سٹائل ہے۔ ہمارے تو بچے جو فیشن دار ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سویرے کر لیتے ہیں، جو رات کو ٹی وی پہ دیکھا سویرے کر لیتے ہیں، 4,000 روپے کے تو بال کھڑے کراتے ہیں اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں، کہنے میں انہیں پیسے لائے نے مجھے ہی کوئی نہیں کیا، چاروں پاسے دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے پر نظر کرے نا۔ سادی زندگی آسان ہوتی ہے، جو سادہ ہے اس کو ضرورت نہیں، کوئی دیکھے تب بھی موج ہے، نہ دیکھے تب بھی موج۔ تو بھائی یاد رکھو حضور کا یہ حق ہے کہ امت نبی پاک کے طریقے پر عمل۔ آخری بات سنیں، توجہ ہے میرے بھائیوں، پکی بات ہے۔ ایک بندہ، ایک بیٹا اپنی اماں سے کہتا ہے اماں پیار کرا مجھے تیرے ساتھ، ابا سے بھی کہتا ابا جی بڑی محبت ہے، ابا جی اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے اس طرح کر، میری 2-3 ذمہ داریاں ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور چھوٹی بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے تو میری ذمہ داریاں اٹھا لے۔ کہتا ابا جی یہ نہیں کام میرے کو لوگ پیار بڑا تھوڑے نال، توجہ ہے، ابا جی مان لیں گے پیار اللہ؟ کیوں جی انہیں 700 والی کنارہ مارے ہیں کہ فدا کا میں جناب میں آپ پہ قربان ہوں، فدا ہونے آیا ہوں۔ تو ابا جی نے کہا چل اس طرح کر، میں نا بوڑھا ہو گیا ہوں کام نہیں ہوتا تو میرا نا وہاں 2 لاکھ کا قرضہ ہے تو اپنے ذمہ لے لے، مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے۔ وہ کہتا ابا جی یہ نہیں کہ میرے کو ہوتا پیار ہو تو میرے تو نہ لے، ابا جی پیار مان لیں گے اس کا، وہ ذمہ داری بھی تو اٹھا بلا مثال و بلا تشبیہ۔ اگر تو دین کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، اگر تو رسول اللہ کے مشن کی بات ہی نہیں کرتا، اگر تو دین آگے پھیلانے کا جذبہ ہی پیدا نہیں کرتا، اور تو روز کہتا ہے
لبیک یا رسول اللہ، مانا کیا ہوا اس کا؟ لیکن نا مدینے میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے، مسلمان دعائیں مانگتے ہیں کہ جنت البقیع ملے، اور حضرت بلال جا کے ملک شام میں دفن ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا میں دفن ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ترکی میں دفن ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ مدینے کی فضیلت بڑی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، جب مرزا غلام محمد قادیان سر اٹھا رہا تھا اور جہاں لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو پیر میر علی شاہ صاحب کو نبی پاک خواب میں ملے۔ پیر صاحب کہتے ہیں میرا پکا ارادہ تھا مدینہ ہی رہنا، جانا نہیں۔ وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا میر علی تو یہاں آ گیا ہے اور وہاں میری ختم نبوت میں حملے ہو رہے ہیں، فرمایا واپس جا اور جا کے لوگوں کو بتا کہ رسول وہی ہیں محمد عربی جنہیں اللہ نے آخری رسول بنا کے بھیجا۔ وہاں سے حضور نے واپس بھیجا۔ مشن کی بات اگر تو نہیں کرتا، تو ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو دین کی چھوٹی سی نوکری کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمارے ہاں جو کام ہوتے ہیں نا دین کے، وہ سارے برکت کے ہیں۔ محفل کراؤ گے تو برکت ہوگی، تو میں کہتا ہوں سورۃ یاسین پڑھو، اس سے بھی تو برکت ہو جاتی ہے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے سے نہیں برکت ہوتی، اس کے لیے پوسٹر چھاپنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لمبے خرچے کرنے کی کیا حال ہے۔ محفل ہے انقلاب کا نام، محفل اس لیے ہے کہ یہ ہمیں کوئی دستور ملے، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہمیں میسر آئیں جن سے ہمیں دین کے کام میں نفع ملے، کچھ لوگ کارکن بنے۔ عزیز، دین کو تو اتنی سخت عادت ہے، آپ یقین کریں مسلمان تو ابھی تک یہ نماز داڑھی روزہ اس جھگڑے سے مسلمان نہیں نکلا، ابھی تو اس نے پہل نہیں کی کام کرنے کی، ابھی تو یہ خود اس انتظار میں ہے کہ میں کب شروع کروں گا۔ تو 4.5 ارب کافر کو کلمہ کس نے پڑھایا، ان تک کون جائے گا، کس نے پیغام لے کے جائے؟ ہمارا تو وہ جو روزمرہ کا مسئلہ نا تھوڑا تھوڑا، میرے جیسا آدمی ہے تھوڑا سا دین کا کام کرتا ہے، وہ سارا دن شور کرتا ہے کہ جلدی جلدی میری تعریف کرو، میں نے بڑا، میں جدو مسیطے کے یہاں 3 بچے تھا جن اندر میں یہاں 80 ہو گئے، روز بات سناتا ہے۔ بھائی ابھی تو اس چکر سے باہر نہیں نکلا، دین کی نصرت کرے، دین کی مدد کرے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ علامہ باقری نے لکھا ہے فتح الشام میں، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے احد کے موقع پہ اعلان کیا کہ آؤ ایک دفعہ پھر ضرورت ہے، قریش کے خلاف لڑنا ہے، نکلو سارے۔ ایک بی بی بیٹھی ہے، رو رہی ہے، سہیلیاں پوچھتی ہیں تم کیوں روتی ہے؟ تو کہتی ہے بھائی بھی شہید ہو گیا بدر میں، باپ بھی اور شوہر بھی، اب 3-4 سال کا بیٹا ہے گود میں، کاش میرے پاس ایک جوان اور ہوتا تو میں آج احد کے موقع پہ بھی حضور کی نظر کرتا، اور ہوتا تو میں پیش کرتی۔ علامہ باقری کہتے ہیں جب بہت روئی، پتہ نہیں کیا دل میں خیال آیا، وہ 4 سال کا بچہ لے کے چلی گئی۔ حضرت بلال باہر کھڑے تھے، کہنے لگی بلال حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بی بی دروازے پہ کھڑی ہے، ملنا چاہتی ہے۔ حضور تشریف لائے، کیسے آئی ہو؟ عرض کرنے لگی حضور شہید کی بیٹی، شہید کی بیوہ، شہید کی بہن، دل کرتا لوگ مجھے شہید کی اماں بھی کہیں، لیکن محبوبہ جوان کوئی نہیں، یہ 3-4 سال کا ہے۔ تو آگے بڑھا کے کہنے لگی محبوبہ قبول کر لے بچہ۔ تو محبوب مسکرائے، فرمایا یہ 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ تو وہ رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتا، میرا بیٹا ڈھال تو بن سکتا ہے نا، اگر آپ کی طرف کوئی تیر آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، حضور آپ کے حصے کا تیر تو کھائے گا نا، نبی پاک کی ڈھال تو بنے گا نا۔ حضور اتنا موٹا وجود ہے کہ اس کے وجود سے نکل کے تیر نہیں لگے گا، ڈھال بنے گا۔ اور یہ لفظ اس نے کہا تو حضور رونے لگے، اور محبوب پاک نے فرمایا جا تو بیٹا گھر لے جا، تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت میں جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا۔ میں اور آپ بھی تو دیکھیں نا، ہم لوگوں نے دین سے لیا بڑا کچھ ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو، دیا کیا؟ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہوتی ہے کہ تو اپنی توفیق سے جب تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اپنی ہمت سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر قربانی دیا کیا؟ دین کے لیے کچھ نہ کچھ خدمات پیش کریں، اپنی ڈیوٹی کریں، کچھ نہ ہو سکے تو جمعے والے دن آ کے مسجد میں جھاڑو ہی دیں، کوئی صافی ٹھیک کرے، کوئی کسی جگہ پہ کسی کونے میں کوئی مرمت کا کام ہی کرے،
اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں، ایک ایک دو دو کر کے اس پیغام میں محبت کو عام کریں۔ اس دین کو بڑی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ اپنی جہاں تک خدمات ممکن ہو سکے ان خدمات کو آگے پیش کریں۔ اب دیکھیں نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ ہم ابھی تک یہاں الجھے ہوئے ہیں کہ نماز کب شروع کرنی ہے، حالانکہ نماز مسلمان کا پہلا فریضہ ہے نا، توجہ ہے میری بات پر؟ ابھی تک ہم دیکھیں نا، ابھی تک ہم نماز کے بعد لے رہے ہیں مسلمانوں سے، ہاتھ کھڑے کرو نماز پڑھو گے، ہاتھ کھڑے کرو مسجد، بھئی ابھی تک وہ کام جو ہم پہ فرض ہے، ابھی تک اس کا ہم آغاز کرنے کے لیے ٹائم فریم دے رہے ہیں، اس پر محنت ہو رہی ہے۔ اور جو حضور ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے، بلیغوا عنی ولو آیہ، ایک ایک آیت لے لو دنیا میں پھیل جائے، میرا پیغام سناؤ، وہ موقع کب آئے گا؟ نماز پتہ ہے کتنا ضروری کام ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرنا، ساری زندگی اللہ کا وفادار نہیں ہوا تو ہمارا کیا رشتہ ہے، اس کو دفن نہ کرنا ہمارے قبرستان۔ اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کی گواہی کسی جگہ قابل قبول نہیں، کسی جگہ بے نمازی کی گواہی قابل قبول نہیں، تو اس لیے کہ وہ نمازی نہیں تو اس کی گواہی کسی جگہ بھی مانی، وہ گواہ نہیں بن سکتا تو وہ چاہے وہ پنچایت کا سرپنچ بن سکتا ہے، گواہ نہیں بن سکتا۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان تو اس پر حد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے تو اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کیا، وہ تو منکر تھا۔ اگر مسجد ہی نہیں آؤ گے تو باقی بچوں کا جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، جتنا کو میں اور آپ اپنے ابا جی کی قبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں اتنا یہ لوگ بھی بیٹھے گے، اور جتنا ہم اپنے گھر کے اندر روز 2 پارے ان کے لیے پڑھتے ہیں ہمارے بچے بھی اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں مسجد کو آباد کریں، اور یہ بھی دین کی خدمت ہے کہ 2 4 5 لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں مسجد، کیا ہو بھائی نماز کا وقت، اور انہیں تیار کریں، ان پر محنت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر خاص فضل فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، دوستوں کے بندوبست کو قبول فرما، حضرت قاری صاحب اور ان کے معاونین کی کوشش کو قبول فرما، ان کے صاحبزادے کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے رہائی نصیب فرما، اللہ تنگ دستوں کو فراخی رزق عطا فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، برما کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، لیبیا مصر شام میں امن قائم فرما، اے اللہ پاکستان کی پاک دھرتی کو ہر دہشت گردی سے محفوظ فرما، ہر درندگی اور ظلم سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کے قبلے سوچوں کے زاویے درست فرما، ہمارے حال پر نگاہ کرم فرما، اے اللہ دولت اخلاص عطا فرما، ہم جو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ خلوص والا جذبے والا اور طلب والا دل عطا فرما، اپنے معبود پاک کے دروازے کی سچی غلامی عطا فرما، اے اللہ نبی پاک کے نمک خاروں میں زندہ رکھ اور وفاداروں میں موت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کا مقدر فرما، دونوں نزدیک سے آنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔